کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ کوئی حافظ قرآن شرکی عمل کو انجام دیتا ہے تو وہ مومن ہے یا ہم اسے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اسلامی اصطلاحات کے اعتبار سے لفظ مومن کسی انسان کے لیے بہت بڑا تزکیہ ہے، بہت بڑی صفائی ہے اس کے لیے بہت بڑی شہادت ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اسی لیے کسی بھی شخص کو قرآنی اصطلاحات کی روشنی میں مومن مطلق طور پہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہم کسی کے بارے میں کہیں گے وہ مومن ہوگا انشاءاللہ، یعنی اللہ رب العالمین مشیت کو شامل کریں، میں انشاءاللہ مومن ہوں، اللہ نے اگر چاہا تو میں مومن رہوں گا، اللہ نے چاہا تو فلاں مومن ہے، یہ بات کہنی چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ دوں کہ میں مومن ہوں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جیسا کہ صحابہ کرام میں کئی لوگوں نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے کہ کیا تم مومن ہو؟ تو جواب ملا کہ ہاں مومن ہوں میں۔ تو کیا تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم جنتی ہو؟ کہا یہ نہیں کہہ سکتا، انشاءاللہ میں جنتی ہوں۔ تو کہا جس طرح تم نے جنتی ہونے کے بارے میں انشاءاللہ کہا، یعنی اللہ کی مشیت پر جنتی ہونا موقوف کیا، ایسے ہی مومن ہونے پر کیوں نہیں اللہ رب العالمین کی مشیت کو شامل کیا؟ تو پتہ چلا کہ کسی بھی شخص کے بارے میں یا اپنے بارے میں یہ شہادت نہیں دی جا سکتی کہ ہم مومن ہیں، الا یہ کہ جس کے بارے میں قرآن نے اور حدیث نے شہادت دی ہو، جیسے انبیاء کرام ہیں اور شہداء ہیں جو نبی کے زمانے میں شہید ہوئے، صحابہ کرام ہیں، ان لوگوں کے بارے میں تو شہادت ہے کہ یہ مومن ہیں یا وہ کرنی ہیں۔ باقی اور کسی شخص کے بارے میں مومن ہونے کی شہادت یہ نہیں صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ غیبی چیز ہے۔ ایمان غیبی چیز ہے، اور غیبی چیز کے بارے میں جب تک دلیل نہ ہو کوئی انسان کلام نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے امید کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں مومن ہوں، اللہ نے چاہا تو یہ مومن ہے، اللہ نے چاہا تو یہ فلاں انسان مومن ہوگا، اللہ کرے کہ یہ ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو۔ یہ ساری باتیں کہنا درست ہیں۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اگر حافظ قرآن ہے اور پھر اس کی زندگی میں شرکی اعمال پائے جاتے ہیں، جن اعمال کے شرک ہونے میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، جن اعمال کے شرک ہونے میں جہالت معذور اس کو نہیں بناتی ہے، تو ایسے انسان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ حافظ قرآن ہے لیکن اس کی زندگی میں شرکی اعمال ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ حافظ قرآن مشرک ہے، یہ کہیں گے کہ اس کی زندگی میں شرکی اعمال ہیں۔ یہ فرق ہے حکم لگانے میں، کیونکہ کسی بھی انسان کے مشرک ہونے، کافر ہونے، منافق ہونے میں حکم لگانا یہ دلیل کا محتاج ہے۔ تو مطلق طور پہ ہم کسی انسان کو کافر، مشرک یا منافق نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس شخص کے اندر شرکی اعمال ہیں، اس شخص کے اندر کفری اعمال ہیں، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے، نماز کو پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، انہی اعمال کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ وہ مردوں سے سوال کرتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، غیر اللہ سے حاجت روائی کرتا ہے، قبروں پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے، اور دیگر اعمال جو شرک پر مبنی ہیں ان اعمال کو انجام دیتا ہے، تو گویا اس انسان کی زندگی میں کچھ علامات ایمان کی اور کچھ علامات کفر کی جمع ہو گئی ہیں۔ اس لیے ہم ان ظاہری علامات کے مطابق اسے مسلمان شمار کریں گے، مومن نہیں کہہ سکتے ہیں، اور یہ کہیں گے کہ وہ مسلمان ہے لیکن اس کی زندگی میں شرکیہ اور کفریہ اعمال ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ شخص توبہ نہیں کرتا ہے تو مرنے کے بعد یقینی طور پہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے ہمیں یہی امید رکھنی چاہیے، تو الحمدللہ اس کی توبہ قبول ہوگی اور اسلام پہ اس کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن جب تک وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس وقت تک ہم اس کو اسلام کے دائرے سے خارج نہیں قرار دے سکتے۔ ہم یہ کہیں گے وہ مسلمان ہے لیکن اس کی زندگی میں شرکیہ اور کفری اعمال ہیں، کیونکہ اس کو اسلام سے خارج قرار دینے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کے بارے میں قطعی فیصلہ کر دیں کہ وہ جہنمی ہے۔ اگر اس کی بیوی مسلمان ہے تو اس کو جدا کرا دیا جائے، اس کو مسلمانوں کی مسجد میں آنے سے روک دیا جائے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے، وہ اگر بیمار تو اس کی عیادت نہ کی جائے، وغیرہ وغیرہ بہت سارے احکام مرتب ہوتے ہیں جن احکام کے ہم لوگ مالک نہیں ہیں، یہ غیبی چیزیں ہیں۔ لہذا کوئی شخص بظاہر اگر اسلامی علامات کو اختیار کرتا ہے، قبول کرتے، اس کو ہم بظاہر مسلمان مانیں گے۔ اب رہی بات حافظ قرآن کا شرک کرنا یا کفر کرنا، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو یاد کر لینا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ غیر مسلم بھی بہت سارے قرآن کو یاد کرتے ہیں، مستشرقین نے بہت سارے قرآن کو یاد کیا، حفظ کیا، لیکن قرآن کا حفظ کرنا مفید اسی وقت ہوگا جب ایمان کی شرط کے ساتھ ہو۔ قرآن کا حفظ کرنا مفید اسی وقت ہوگا جب ہم قرآن کے حقوق کو ادا کرنے والے بندے بن جائیں، ورنہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے قیامت کے روز اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کئی ایک ہوتا ہے، یا تو اس کی تلاوت نہیں کرتے تھے، یا پھر تلاوت کیا حفظ کیا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے، یا تلاوت کیا حفظ کیا اور اس کی آیات میں جو احکام اللہ رب العالمین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کیا۔ تو یہ تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی ایک چیز نہیں پائی جاتی ہے تو گویا ایسا انسان قرآن کے حق کو ادا کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ قرآن کو ترک کرنے والا ہوگا۔ تو اس پر تعجب ہمیں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی حافظ قرآن اس کی زندگی میں شرک اور کفر ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے یعنی مشرکین بھی قرآن کا بہت سارا حصہ یاد رکھتے تھے، اور مستشرقین کے بارے میں نے بتایا آپ کو کہ کئی ان میں قرآن کے حافظ ہیں، اور موجودہ دور میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ حافظ قرآن ہیں، بہت سے لوگ عالم ہیں اپنے لباس کے اعتبار سے، بود و باش کے اعتبار سے، اپنا ڈگری کے اعتبار سے، لیکن ان کی زندگی میں شرکیہ اعمال بہت سارے پائے جاتے ہیں۔ تو جو شخص بھی شرکیہ اعمال کو انجام دے، ظاہر ہے ہم اس کو یہ کہیں گے کہ اس کے اندر شرکیہ اعمال ہیں۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اس کا خاتمہ نعوذ باللہ شر اور شر پر ہوگا، شرک پر ہوگا، اور اللہ کے علم کے مطابق اس کے حکم کے مطابق آخرت کے اعتبار سے وہ جہنم میں ٹھہرے گا۔ لیکن دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہم اس کو مسلمان مانیں گے جب تک وہ قرآن پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، استقبال قبلہ کرتا ہے، مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے، کیونکہ یہ علامات اس شخص کو مسلمان ثابت کرتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو خیر اور فلاح کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔